بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 18واں سبق ہے اور گزشتہ اسباق سے ہم نے فہم دین کے جو ہیں بنیادی معلومات وہ شروع کی ہوئی ہیں. ہر مسلمان پر کم از کم کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ بنیادی تعلیمات اس کورس کا حصہ ہیں اور اس کے اندر ہم نے ایمانیات کو تفصیل سے دیکھا, پھر عبادات, اور عبادات میں ہم نے نماز کو دیکھا. اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ نماز کی جو ہے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ کا جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو, نماز کا وقت بھی ہو, اور قبلہ رخ جو ہے وہ اس کا نمازی کا منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ دہرانے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کپڑے پاک ہوں, جسم پاک ہو, جگہ پاک ہو, اس کے ساتھ ایک اور بنیادی چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا سطر ڈھکا ہو. سطر کا ڈھکا ہونا بھی یہ نماز کی شرائط کے اندر شامل ہے. سطر کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا ایسا حصہ جو وہ اپنے محرم کو بھی نہیں دکھا سکتا. محرم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے شادی نہیں ہو سکتی. ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بیٹا بیٹی ہیں, پھر جو ہے نا وہ قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہیں. تو محرم جس سے شادی نہیں ہو سکتی اسے محرم کہتے ہیں. جو کلوز, ایک تو پردہ علیحدہ چیز ہے, سطر علیحدہ چیز ہے. جو محرم کو بھی نہیں دکھا سکتے جسم کا وہ حصہ سطر کہلاتا ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. نماز پڑھتے وقت اس کا کم از کم اتنا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے. اگر وہ فرض کریں کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور اس نے تہبند باندھا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس تہبند میں نماز پڑھ سکتا ہے, بے شک اس نے قمیض نہیں بھی پہنی. تو مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے, اور عورت کا جو سطر ہے وہ چہرہ, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں کو چھوڑ کر باقی سارا جسم سطر ہے. ہر وقت ڈھکے رہنے کی چیز کو سطر کہتے ہیں. پردہ اور چیز ہوتی ہے, سطر اور چیز ہوتی ہے. تو نماز کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا سطر ڈھکا ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو ہے ہمارے ذہن میں ایک جو ہے نا بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس ضمن میں کہ جب ہم ڈریسنگ کرتے ہیں, ہم جو کپڑے پہنتے ہیں, تو ایک بندہ نو مسلم ہے, وہ فرانس کا بندہ تھا وہ مسلمان ہو گیا, وہ چین کا بندہ تھا وہ مسلمان ہو گیا, وہ کسی اور ملک کا بندہ تھا وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ یہ پوچھے کہ اسلام کے اندر لباس کون سا ہے, اب میں کیا پہنوں؟ کیا میں پینٹ شرٹ چھوڑ دوں؟ کیا میں 2 چادریں جو جیسے وہ ہندو پنڈت پہنتے تھے 2 چادریں پہنتا تھا تو وہ میں چھوڑ دوں؟ تو اسلام کے اندر کوئی خاص لباس نہیں ہے, لیکن کچھ شرائط ضرور ہیں جو احادیث سے ملتی ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا لباس ایسا ہو کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم بیچ میں سے نظر آئے. یہ اس کی پہلی شرط ہے. کوئی سا بھی لباس پہنے, ایسا لباس جس کے اندر سے جسم نہ چھلکے, اتنا باریک نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے کہ موٹا لباس ہونا چاہیے. نمبر 2, وہ ایسا چست نہ ہو کہ جسم کے خد و خال نظر آئیں. ڈھیلا ڈھالا لباس, چست لباس پہننا یہ جو ہے وہ منع ہے. اسی طرح غیر جو مذہب ہے اس کا جو لباس ہے, مثال کے طور پہ یہودی جو ٹوپی پہنتے ہیں, خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں بالکل چھوٹی سی اوپر کی, یا سلیب پہنتے ہیں کوئی لوگ, یا جو ہے وہ ہندو پنڈت اورنج کلر کی 2 چادریں لپیٹ لیتے ہیں. تو غیر مذہب کا جو مذہبی لباس ہے وہ نہیں پہن سکتے. مطلب پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں, لیکن شرط کیا پوری کرے؟ چست بھی نہ ہو
اور دوسرا جو ہے وہ اتنی باریک بھی نہ ہو کہ جسم اس میں اندر سے جھلکے، کیونکہ وہ اس کا مذہبی لباس نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس وقت کے صلح کا، نیک لوگوں کا لباس ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نیچے پینٹ پہنی اور اوپر وہ قمیض پہن لیے، یا نیچے پینٹ پہنی اور اوپر جو ہے وہ پگڑی باندھ لیے، مطلب اس وقت کے شریف لوگوں کا لباس اس کو سمجھا جاتا ہو۔ تو وہ اس کی کچھ شرائط کے اندر جو ہے یہ جب ان کو سبب کیا جاتا ہے تو یہ 5-6 قسم کی اس طرح کی شرائط ہے وہ انشاءاللہ آگے موقع آئے گا تو مزید تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک جو بنیادی طور پہ چل رہا تھا وہ نماز تھا۔ نماز کا ہم نے طریقہ سارا دیکھ لیا، اس کے اندر سجدہ صاحب کب کب کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مسافر کی نماز۔ مسافر، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مسافر کہتے کس کو ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے اور وہ شہر ہم سے 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسافر ہو گئے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا بندہ جو 3 منزل قدم چل کے جائے، 3 منزل قدم چل کے جائے، اسے مسافر کہتے ہیں۔ اور 3 منزل سے کیا مراد ہے کہ صبح سورج جب طلوع ہو اس وقت وہ چلنا شروع کرے، اور سورج غروب جب ہو رہا ہے اس وقت چلتے چلتے جتنا اس نے ٹریول کیا، جتنا اس نے سفر طے کیا، اسے 1 منزل کہتے ہیں۔ اور اس دوران میں اگر وہ تھک گیا ہے تو تھوڑا سا آرام بھی اس نے کیا ہو۔ تو سورج طلوع سے لے کے سورج غروب تک اس نے جتنا فاصلہ طے کیا قدموں کے ساتھ چل چل کر، اسے 1 منزل کہتے ہیں۔ پھر ساری رات وہ آرام کرے، صبح پھر سورج طلوع ہو اور پھر وہ چلے اور سورج غروب ہوتے تک وہ چلتا رہے تو اس نے 2 منزل کی۔ تو 3 منزل، اس سے تیسرے دن بھی وہ چلے تو 3 منزل چل چل کے اس نے جتنا سفر طے کیا تو اسے ہم کہیں گے 3 منزل۔ اتنا سفر طے کرنے والا مسافر کہلاتا ہے۔ علماء کرام نے خود اس چیز کو چل کے دیکھا تو وہ بنے 48 میل، 48 میل کا سفر بنا، اور آج کے دور کے لحاظ سے تقریباً 77 کلومیٹر، اس کو اگر ہم راؤنڈ آف کریں تو ہم کہیں گے 78 کلومیٹر۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ 78 کلومیٹر سے زیادہ جو سفر طے کرتا ہے وہ مسافر ہے، 78 کلومیٹر سے کم جو سفر کرتا ہے وہ مسافر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم ادھر سے ملتان سے مظفر گڑھ چلے جائیں تو وہ 40-50 کلومیٹر ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا، ادھر سے خانے وال چلے جائیں تو وہ مسافر نہیں ہوگا، لیکن بہاولپور چلے جائیں تو وہ 100 کلومیٹر ہے تو ہم کہیں گے وہاں پہ جا کے وہ مسافر ہو جائے گا۔ دوسری جو شرط ہوتی ہے مسافر کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو اس کی۔ اگر وہ یہاں سے لاہور جا رہا ہے، ملتان سے وہ لاہور جا رہا ہے اور اس کا قیام وہاں پر 20 دن کا ہے تو وہ وہاں پر مسافر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا قیام 14 دن 13 دن 12 دن اس سے نیچے یعنی 15 دن سے نیچے کا ہے تو پھر وہ وہاں پر رہے گا تو وہ مسافر کی نماز پڑھے گا۔ اور مسافر کی جو نماز ہوتی ہے اس نماز کو قصر نماز کہتے ہیں، تھوڑی نماز۔ ایک کثیر ہوتا ہے، کاف سے یہ کثیر کا مطلب زیادہ ہے، اور ایک کثیر کا مطلب ہوتا ہے قلیل یعنی تھوڑا۔ قصر نماز کا مطلب تھوڑی نماز۔ اس نماز کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو 4 فرض ہیں ظہر کے، عصر کے، عشاء کے، وہ 4 فرض 2 فرض میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مسافر 2 فرض پڑھے گا، سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اگر پڑھے گا تو پھر 4 پوری پڑھے گا۔ اول تو سنتیں پڑھنی نہیں ہیں، گنجائش ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ اگر پڑھنی ہے تو سنت کی قصر نہیں ہوتی، صرف فرض کی قصر ہوتی ہے۔ فرض 4 والا 2 ہو جاتا ہے۔ اگر 3 فرض ہیں مغرب کے جیسے ہیں یا 3 وتر ہیں وہ 3 ہی رہیں گے، اور جو 2 فرض ہیں جیسے فجر کے وہ 2 ہی رہیں گے۔ تو وہ اور فجر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ساتھ ضرور پڑھنی ہوتی ہے۔ تو قصر نماز میں کیا ہوتا ہے، مسافر کی نماز کو قصر نماز کہتے ہیں، اور وہ ہاف ہو جاتی ہے۔ 4 والی نماز جو ہے 4 فرض والی وہ ہاف ہو کے 2 فرض بن جائے گی۔ اگلی جو ہمارے ساتھ صورتحال ہوتی ہے اسے قضا نماز کہتے ہیں، کہ ایک بندہ سوتا رہ گیا، اس کی جاگی نہ ہوئی اور اس نے نماز پڑھنی تھی فجر کی، وہ اٹھ ہی نہ سکا، وہ بیمار تھا، کوئی گہری نیند تھی یا سفر میں تھا، اس کی نمازیں چھوٹ گئیں، وہ اس کو قیام کہیں پہ نہ ہوا تو وہ قضا نماز پڑھے گا۔ تو اگر تو اس کی 1 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ پہلے سے باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی 1 دن کی یا 1 دن سے کم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کو چاہیے پہلے قضا نمازیں اپنی پوری کرے، بعد میں ادا نماز پڑھے جو روٹین کی ہے۔ لیکن اگر اس کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں،
وہ 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد نمازیں اس نے شروع کی، اس سے پہلے وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اس وقت جو پرانی نمازیں ہیں ان نمازوں کا لوٹانا قضائے عمری کہلاتا ہے۔ جو اکٹھی کافی ساری نمازیں پیچھے ہو گئی ہیں اسے قضائے عمری کہتے ہیں۔ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، جو پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری کی ساری جب سے اس کے اوپر فرض ہوئی وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ حساب لگائے گا اندازے کے ساتھ کہ میری کتنے سال کی نمازیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر 1 سال کی نمازیں اس کی رہ گئیں، تو اس کا مطلب ہے 1 سال کی فجر کی بھی 365 رہ گئی، ظہر کی 365 رہ گئی، اس طرح اس کی رہ گئی۔ تو اب اس نے گنتی کا خیال نہیں رکھنا، ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ فرض کریں اس کی ساری نمازیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، قضائے عمری پڑھتے وقت وہ نیت یہ کرے گا کہ میری جتنی فجر کی نمازیں رہ گئیں اس میں سے پہلی قضا نماز میں ادا کرتا ہوں۔ جتنی میری فجر کی نمازیں رہ گئی ہیں اس میں سے پہلی نماز میں ادا کرتا ہوں۔ تو جب یہ قضا نماز تھی یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ادا ہو جائے گی۔ اب اگلی دفعہ پھر وہ یہی نیت کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میری 365ویں نماز ہے، میری 364ویں نماز ہے، ایسے نہیں کرے گا، گنتی نہیں کرے گا، کہ وہ یہ کہے گا کہ جتنی میری نمازیں قضا ہو گئی اس میں سے میں پہلی قضا نماز ادا کرتا ہوں۔ جب یہ ادا ہو گئی تو یہ ختم ہو گئی، اب یہ والی فرسٹ ہو گئی، پھر وہ یہی نیت کرے گا کہ جتنی قضا نمازیں میری رہ گئی اس میں سے میں پہلی قضا نماز ادا کرتا ہوں، پھر یہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح ہوتے 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 عام طور پر ترتیب یہ رکھی جاتی ہے کہ ہر فجر کے بعد ادا نماز بھی پڑھی، ساتھ میں قضا بھی پڑھ لی، تو اس طرح پورے سال میں اس کی 365 پوری ہو جائیں گی۔ وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ آدھے سال میں پوری ہو جائیں گی۔ تو وہ ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے۔ قضا نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کا جو ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر سے لے کے مغرب تک نوافل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت جو ہے کرنا وہ واجب ہے۔ صرف 3 مواقع ایسے ہیں جس وقت سجدہ کرنا حرام ہے۔ 3 مواقع ایسے ہیں جب سجدہ کرنا حرام ہے، اور کوئی نماز بھی اس وقت نہیں ہو سکتی، سجدہ تلاوت بھی اس وقت نہیں ہو سکتا، کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، تقریباً 15 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے کہ جب سورج اندر باہر ہوتا ہے، کچھ نمودار ہو گیا اور کچھ ابھی چھپا ہوا ہے، تو جب تک اس کی سورج کی ٹکیاں پوری طرح باہر نہیں نکل آتی تو اس وقت تک سجدہ کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سورج کو پوجنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں غیر جو قومیں ہیں، غیر مذہب، اس کی تشابہت سے جو ہے مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا۔ اسی طرح جب غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی سجدہ نہیں ہو سکتا جب تک پوری طرح غروب نہ ہو جائے۔ جب پوری طرح غروب ہو جائے پھر مغرب کا نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب زوال کا وقت ہو، زوال کا وقت کیا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے اور سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بالکل جب اوپر آ گیا ہے اور وہ زوال کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت 2 سے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ زوال کے وقت بھی سورج جو ہے وہ اپنے جوبن کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں، اور جیسے ہی زوال ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ نماز اور اس کی مسافر کی، قصر کی، قضا کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے آگے رمضان شریف آ رہا ہے اور بہت ساری جو ہیں وہ میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ والی نماز پڑھیں 4 رکعت نفل اور اس کے ساتھ یہ صورتیں ملائیں تو آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں وہ سب کی سب ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ سب نے گھڑی ہوئی ہیں، کچھ جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں موضوع حدیثیں، گھڑی ہوئی، خود سے گھڑی ہوئی۔ تو قضائے عمری میں جو بھی نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔